ساس بہو اور فرانس کی محبت کی کہانی۔ ایک گاؤں میں خورشید بیگم، ساس، اور زینب، بہو، رہتی تھیں۔ خورشید بیگم نے ہمیشہ زینب کو شک کی نگاہ سے دیکھا، لیکن زینب صبر سے ہر بات برداشت کرتی۔ ایک دن خورشید بیگم نے ایک پرانا صندوق نکالا جس میں ان کے مرحوم شوہر کی یادیں اور کچھ نایاب سکے کلیکٹرز آئٹمز چھپے۔ چند دنوں میں ژاک اور زینب کے درمیان دوستی محبت میں بدل گئی۔ خورشید بیگم نے پہلے تو اعتراض کیا، لیکن جب ژاک نے ان کا دل جیت لیا اور زینب کے لیے سنجیدہ ارادے ظاہر کیے تو خورشید بیگم نے بھی ہاں کر دی۔ ان سکوں کی قدر جاننے کے لیے زینب نے ہیرسنگ کا مشورہ لیا، جو یوٹیوب پر قدیم نوادرات کی قیمت بتانے کا پروگرام چلاتا تھا۔ ہیرسنگ نے بتایا کہ یہ سکے فرانس کے ناپولین کے دور کے ہیں اور ان کی قیمت لاکھوں یورو میں ہے۔ جب زینب نے ان سکے دیکھے تو اس نے مشورہ دیا کہ ان کی مدد سے ایک نئی زندگی کی شروعات کی جا سکتی ہے۔ خورشید بیگم نے پہلے تو برا مانا، لیکن زینب کے اصرار پر وہ مان گئیں۔ خورشید بیگم اور زینب دونوں سکے لے کر فرانس کے سفر پر نکلے۔ وہاں ان کی ملاقات ژاک نامی ایک فرانسیسی نوادرات کے ماہر سے ہوئی۔ ژاک کو نہ صرف سکے پسند آئے بلکہ زینب کی ایمانداری اور خلوص بھی متاثر کر گئے۔ یوں سکے ایک محبت کی کہانی کا ذریعہ بنے اور خورشید بیگم اور زینب کے رشتے میں بھی خوشگوار تبدیلی آ گئی۔ کراچی کے ہلچل والے شہر میں جیسا کہ دنیا نے 12 سالہ لڑکے علی نے اپنے دادا دادی کے گھر کے خاک فرش بورڈ کے نیچے دفن ہونے والے ایک پرانے سکے پر ٹھوکر کھائی۔ یہ سکہ عجیب تھا، علامتوں کے ساتھ کھڑا تھا جسے وہ سمجھ نہیں سکتا تھا، اور اس پر لکھا ہوا سال 1000۔ متجسس علی نے اپنے دادا بابا جان کو یہ سکہ دکھایا، جس نے اسے دیکھ کر طنز کیا۔ بابا جان نے اسے بتایا کہ یہ کوئی عام سکہ نہیں ہے۔ علامات کے پاس یہ تھا کہ اس سکے نے ہر ہزار ملینیم سکے کا ایک توسیع شدہ ورژن یہ ہے۔ ملینیم سکے سال 2000 میں جب کراچی نئے صدی میں عشر کرنے کے لیے تیار ہوا، شہر تقریبات کے ساتھ گونج اٹھا۔ اہل خانہ ٹیلی ویژن کے آس پاس جمع ہوئے، آتش بازی نے رات کا آسمان روشن کر دیا اور ہوا میں لٹکائی ہوئی امید کا احساس۔ لیکن 12 سالہ علی کے لیے رات کچھ بھی عام تھی۔ یہ علی اپنے دادا دادی کے پرانے گھر کی اٹاری کی تلاش کر رہا تھا، دھولدار کتابوں کا خزانہ ٹکرایا، بھولے ہوئے ٹرنکٹ اور مدھم یادیں۔ جب اس نے ایک کریکی فرش بورڈ پر قدم رکھا تو اس نے یہاں ایک بہتر معطل تسلسل مزید موڑ کے ساتھ ملینیم سکے کو اب سردی محسوس ہوئی، اس کی دھات علی کی ہتھیلی میں کاٹ رہی ہے۔ اس نے عجیب و غریب نئے نوشتہ کو گھورا، 3001 سردی اس کی ریڑھ کی ہڈی سے نیچے بھاگ گئی۔ یہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ بابا جان کے پاس بھاگ گیا، جو اپنے آرم چیر اس کے چہرے پر راکھ بیٹھا تھا۔ بوڑھے نے علی کو ایک جاننے والے غم سے دیکھا، گویا وہ پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ یوں اپنے سکے کا استعمال کیا، یوں بابا جان نے خاموشی سے پوچھا۔ یہاں ایک تاریخ 1000 سالہ سکے میں مزید سنسٹر موڑ، ملینیم سکے سائیکل کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ علی حیرت انگیز خاموشی سے بیٹھ گیا، نوٹ کو گھورتے ہوئے بابا جان وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس کے ہاتھ پر داغ تیزی سے گر گیا، گویا سکہ کی طاقت اب بھی برقرار ہے۔ ایک کانپنا اس کی ریڑھ کی ہڈی سے نیچے چلا گیا۔ باہر کی دنیا معمول کی بات تھی، لیکن وہ اس احساس کو ہلا نہیں سکتا تھا کہ کچھ تھا۔ بند کے دن ہفتوں میں بدل گئے۔ علی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن سکے کے واقعات نے اسے پریشان کر دیا۔ ہر سایہ لام یہاں مکمل طور پر ترک کیے جانے والے سکے کے خیال کی عکاسی کرنے کے لیے اختتامی نظر ثانی کی گئی ہے۔ سائیکل توڑنا۔ اگلی صبح کراچی کا شہر معمول کے مطابق ہلچل مچا، لیکن پرانے بازار کے پرسکون کونوں میں کچھ عجیب و غریب نمودار ہوا تھا۔ لکڑی کا ایک بوت کھڑا تھا جہاں پہلے کوئی نہیں تھا۔ 12 سال سے زیادہ عمر کے لڑکے نے اس کی مدد کی۔ اس کا پیلا چہرہ بے حس تھا اور اس کے ہاتھ میں سکے کو چمک دیا گیا۔ اس کی قدیم علامتیں ایک بے ہوش، ہلکی روشنی کے ساتھ زندہ ہیں، جیسا کہ متجسس راہگیروں نے رابطہ کی۔